ایک حدیث پاک طویل حدیث ہے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں، جنگ تبوک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے ہیں، تقریباً مدینہ طیبہ سے 900 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے، اور جب اعلان ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر سارے صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکل چلتے تھے، کون سی خواہش، کون سی طبیعت، سب چیزیں۔ اعلان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے جہاد میں، صحابہ سب چل پڑے۔ 3 صحابی ایسے ہیں جن کا ذکر حدیث پاک میں ہے، وہ مدینے میں رہ گئے۔ کس لیے رہ گئے؟ ایک صحابی کعب بن مالک، جو طویل حدیث ہے یہ، اور 2 اور صحابہ، انہوں نے رات کو یہ سوچا کہ ابھی سو لیتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں، قافلہ تو ابھی نکلا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے سے چلے ہوں گے، اور صبح تک تو ہم لوگ جا کر کے پا لیں گے، ہم تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے پکڑ لیں گے، اور فوج جب جاتی ہے تو دھیرے دھیرے جاتی ہے، ہم تو جلدی پہنچ جائیں گے۔ رات میں مزے سے سو گئے، قافلہ نکل چکا تھا۔ صبح ہونے کے بعد کچھ اور کام ان کے آ گئے، کچھ اور کام انہوں نے نپٹائے، کہا 1-2 منزلیں ہی تو طے ہوئی ہوں گی، ابھی 1-2 منزلیں ہی ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ گئے ہوں گے، میں آگے چل کر کے پالوں گا۔ 3 لوگ صحابہ میں سے ایسے تھے جن کی تقریباً سوچ ایسی ہی بنی ہوئی تھی کہ پالیں گے، جان بوجھ کر کے نہیں، جان بوجھ کے نہیں، رات کو آرام کرنا تھا، صبح کچھ اور کام آیا، پھر دوپہر میں یہ خیال آیا کہ بہت لمبا نہیں گئے ہوں گے، شام ہوئی تو اب کہیں قافلہ نہیں، اس کی خبر بھی نہیں، کتنی منزلیں طے ہو چکی، تو وہ رہ گئے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب اس کا انجام کیا ہوگا سنو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے تو گئے تبوک، اور اس کے بعد اس جنگ کے بعد حضور جب واپس تشریف لائے مدینہ طیبہ، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کو طلب کیا۔ وہ نبی برحق ہیں، رحمت للعالمین ہیں، بلکہ ہر امتی کی خبر رکھنے والے رسول ہیں، تو اپنے صحابہ، اپنے غلاموں کی کیسے خبر نہ رکھتے؟ ان 3 کو طلب فرمایا، تینوں حاضر ہوئے، پوچھا کیا بات ہے کہ تم حاضر نہیں ہوئے ہمارے ساتھ، کیا تم نے اعلان نہیں سنا تھا یا کوئی وجہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اعلان تو سنا تھا۔ کہا پھر ساتھ کیوں نہیں آئے؟ اب وہ صحابہ کا بھی تو دیکھو حال، جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں چاہتا تو میں کچھ بہانہ کر لیتا کہ کچھ مسئلہ تھا، بیماری تھی، تکلیف آ گئی اچانک، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں اس سے کیا بہانہ کرے جو دلوں کے حالات بھی جانتا ہو، کیا بہانہ کرے اس رسول پاک کے سامنے جو دلوں کے حالات کی بھی خبر رکھتا ہو؟ تو سچ سچ بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو جب قافلہ نکلا تو خیال ایسا آیا کہ تھوڑی ہی دور قافلہ گیا ہوگا، صبح چل کر کے پالیں گے، پھر صبح کچھ اور کام آئے، 2-3 منزلوں کے بعد ہم آپ کو پالیں گے، ایسا خیال آتا رہا اور دن نکل گئے، اور یہی سستی اور کاہلی کی بنیاد پر اس قافلے میں ہم شریک نہیں ہو پائے۔ دوسرے صحابی ان کا بھی یہی مسئلہ، تیسرے صحابی ان کا بھی یہی مسئلہ، انہوں نے بھی صاف صاف بیان کر دیا سستی اور کاہلی نے ہمیں دور کیا۔ بس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں مدینے کے سارے صحابہ کو آج کے بعد سے ان 3 لوگوں سے نہ کوئی سلام کرے گا، نہ کوئی کلام کرے گا، نہ کوئی ان سے تعلق رکھے گا، نہ کوئی ان سے مصافحہ کرے گا۔ حضور کا فرمان آ گیا، اللہ کے نبی جس اعلان کر دیں تو پھر کیا ہے؟ اب مدینے والے وہ صحابہ ایسے نہیں ہے کہ چوری چھپے کوئی چیز کر لیں، صحابہ حضور کے فرمان کے بعد ہر چیز چھوڑ دینے والے، ارے وہ 50 سال پرانی شراب کے مٹکے صرف ایک اعلان پر توڑ دیتے تھے، ایک اعلان پر۔ ان 3 کا تو ایسا سوشل بائیکاٹ ہو گیا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے بات نہیں کرتی تھی، گھر میں آتے اور کھانا وغیرہ کوئی چیز طلب کرتے تو ان کے جو بھی ضروریات ہیں وہ دے دی جاتی، جب ان سے بات کرنے کی یہ صحابہ کوشش کرتے تو کہتے نہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ایک ایک دن ہم پر 1 سال کے برابر بیت رہا تھا،